الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت و ملامت ہوتی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے ظالموں کے لیے، ایسے گنہگاروں کے لیے، ایسے فاسقوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ رب العالمین سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر کے ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کی خاطر بھیجا اور پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے نبی کائنات کو تمام بنی نوع انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ساری جہان والوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری بنا کر دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کائنات کو نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جناتوں کے لیے بھی رہبر اور قائد بنا کر کے بھیجا اور پیدا فرمایا ہے۔ یعنی انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں پر بھی لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان لائیں، اللہ کو ایک جاننے کے ساتھ ساتھ نبی کو بھی اللہ کا رسول مانے۔ یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں پر بھی لازم اور ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کو سنتی ہے، تو وہ جنوں کی ایک جماعت اپنے قبیلے کے پاس جاتی ہے تو کہتی ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف ایک نبی بنا کر کے بھیجا ہے اور اللہ نے ہم پر لازم اور ضروری قرار دیا ہے کہ ہم اس کی رسالت کو مانیں، اس پر ایمان لے آئیں، جس کی وجہ سے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ جنہوں نے اپنی جماعت، اپنی قوم سے کہا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تا قیامت میرے اس دنیا کے اندر آ جانے کے بعد سے لے کر کے تا قیامت جو کوئی بھی اس دنیا کے اندر پیدا ہوگا، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، کافر ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر میری رسالت، میری پیغامات، میری تعلیمات اس تک پہنچتی ہیں تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے اور کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارے۔ ایسا انسان اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرا ہوگا۔ یہ تمام قرآنی آیات اور احادیث نبویہ اس بات پر دال ہیں کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نبی پر بھی ایمان لانا اور نبی کی لائی ہوئی شریعت پر بھی ایمان لانا ایک انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کو مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا یا رسول کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں مانتا تو ایسا انسان کافر ہے، مرتد ہے اور جہنمی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کائنات کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد، نبی کی رسالت کو دنیا والوں پر لازم اور ضروری کرنے کے بعد لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ رسول کو ایک جانیں، رسول کا ادب و احترام کریں، رسول کی لائی ہوئی شریعت کو مانیں اور رسول جس طرح کے کرنے کا حکم دیں اس طرح وہ تمام اعمال اس دنیا کے اندر انجام دیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جن کاموں کے کرنے کا حکم دیں اس کو مانو، جن کاموں کے کرنے سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے نبی کائنات کے ادب و احترام کو، نبی کے عزت و تکریم کو ہم مسلمانوں پر، ہم انسانوں پر لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ اگر کوئی انسان
اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کے رسول کے نازیبا حرکات یا جملوں کا استعمال کرتا ہے، ایسا انسان کافر ہے، مرتد ہے اور جہنمی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کے اندر لعنت و ملامت فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ رسول کو تکلیف دیتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، ان کا کارٹون بناتے ہیں اور ان کی جو ہے شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کائنات کو ہم مسلمانوں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے ہادی اور رہبر بنا کر کے بھیجا اور قائد بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے رسول نے ہم انسانوں کی خاطر، ہم مسلمانوں کی خاطر اس دنیا کے اندر کتنی تکلیفیں برداشت کی، مکہ کے اندر لوگوں کی گالیاں برداشت کی، لوگوں کی تکلیفوں کو جھیلا، پتھروں کی بارش کی گئی، آپ پر تانے کسے گئے، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے جسم اطہر پر اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالی گئی، آپ کو جو ہے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئی، اور یہاں تک کہ آپ کو مکہ جیسی عظیم الشان شہر سے نکال دیا گیا اور آپ کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ کے صحابہ جو ہے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول خود جو ہے طائف کی طرف جا کر کے مسلمانوں کو، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن ان طائف والوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ، نبی کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک کیا کہ وہ نبی، وہ انسان جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہا تھا، اللہ کی طرف بلا رہا تھا، کہ اس نبی پر لوگوں نے پتھروں کی بارش کی، یہاں تک کہ آپ کا جسم اطہر خون سے لہو لہان ہو گیا، خون بہ کر کے آپ کے جوتیوں میں جم گئے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سے فرشتے آتے ہیں، پہاڑوں کے فرشتے آتے اور کہتے ہیں نبی اگر آپ حکم دیجئے تو ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے پیس دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کے رسول جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا، لوگوں کے لیے رہبر اور قائد بنا کر کے بھیجا تھا، وہ نبی کہتا ہے کہ نہیں ایسا مت کیجئے، مجھے امید ہے کہ ان کے بعد آنے والی نسلیں یا یہ لوگ انشاءاللہ العزیز بعد میں مجھ پر اور اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو باحفاظت مدینہ منورہ تک پہنچا دیتا ہے، اور مدینہ منورہ جانے سے پہلے ان ظالموں نے مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کے رسول کے گھر کو گھیر لیا تھا، آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو جان سے مار دینے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے باحفاظت آپ کو مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے، وہاں بھی ظالموں نے، ان کافروں نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا اور جنگیں شروع کر دی۔ جنگ بدر پیش آئی، جنگ خندق پیش آئی، جنگ احد پیش آئی، اس طرح سے اور بہت ساری جنگیں پیش آئیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا اور مکہ کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے سنہ 8 ہجری میں فتح کر دیا۔ وہ ظالم، وہ کفار جنہوں نے مکہ کے اندر رسول اللہ کو اور صحابہ کرام کو قسم قسم کی تکلیفیں دی تھی، مکہ کی سرزمین پر اس تپتے ہوئے ریت پر لٹایا تھا اور صحابہ کرام کے جسم اطہر پر پتھر رکھ کر کے پگھلایا تھا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ظالم ابو جہل نے تیر مار کر کے، خنجر مار کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ اس طرح سے صحابہ کرام کو جس طرح لوگوں نے، ظالموں نے ستایا تھا، اللہ کے رسول کے سامنے وہ تمام ظالم کھڑے تھے۔ اگر اللہ کے رسول چاہتے تو سب کو جو ہے قتل کر دیتے، لیکن اللہ کے رسول نے سب کو، ان ظالموں کو معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ وہ نبی تھے جنہوں نے دنیا کے اندر کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور اللہ کے رسول نے ان تمام تکلیفوں کو بھلا کر کے، معاف کر کے لوگوں کے ساتھ بھائی چارگی کا، ہمدردی کا اور اخوت و بھائی چارگی کا نمونہ پیش کیا۔ آج پھر وہی ظالم اس دنیا کے اندر ہمارے اسی نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ سن 1989 کے اندر سلمان رشدی جیسے ظالم انسان نے
شیطانی آیات بنا کر کے اللہ کے رسول کی یا قرآن کریم کی آیتوں کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی تھی. سن 2005 کے اندر ڈنمارک کے اندر نبی کائنات کے ہاتھ میں تلوار رکھ کر کے نبی کائنات کے جو ہے ایک شبیہ کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اور آج کے اس پرفتن دور میں بھی مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے یہ ظالم کفار و مشرکین نبی کائنات کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں. ہمارا اور آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ اسوہ اور یہ شیوا ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا کے سامنے عام کریں، نبی کائنات کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحیح احادیث کو قرآن کریم کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ اسلام وہ ہے جو ہمیں اخوت و بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، اسلام وہ ہے جو آپس میں میل محبت کے ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے، چاہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو سب کو ایک ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے. مسلمان بھید بھاؤ کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، مسلمان ایک پلیٹ میں ساتھ کھانا کھانے کی تعلیم دیتا ہے، ایک ملک میں کے اندر رہنے کی تعلیم دیتا ہے. لیکن یہ ظالم مسلمانوں کی جذبات کو ہمیشہ مجروح کرنے اور جذبات کو برانگیختہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس زمانے میں بھی ان کفار و مشرکین کو جنہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا. ابو جہل کو، ابو لہب کو، اور یہودی کعب بن اشرف کو، اس طرح یہودی ابو رافع کو، اس طرح بہت سارے ظالموں کو جنہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی تھی، اللہ رب العالمین نے اسی وقت ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا اور واصل جہنم کر دیا. اللہ رب العالمین ان سے بدلہ لے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. انا کفیناک المستہزئین کہ ہم نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کے لیے کافی ہیں، ہم جو ہے ان کو ان کے انجام تک ضرور پہنچائیں گے، اس دنیا کے اندر بھی ان کو سزا دیں گے اور کل قیامت کے دن ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. لیکن ہم مسلمانوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کی صحیح اور سچی تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کریں، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے، اپنے اسوہ کے ذریعے سے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کو صحیح رہنمائی کرنی چاہیے اور ان کے سامنے قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی صحیح تعلیمات پیش کرنا چاہیے. اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے. اور نبی کائنات کا دفاع کرنا چاہیے اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے اور ممبر و محراب کے ذریعے سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کا اخلاص و اللہ کے ساتھ مطالعہ کرنے اور نبی کی سیرت کو دنیا کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نبی کائنات کی سیرت مطہرہ پر خود عمل کرنے اور لوگوں کے پاس نبی کی تعلیمات پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم.